السلام علیکم۔ میرے ساحر سے کچھ کہو بائی شازیہ چودھری، ایپیسوڈ 4۔ OIC خلاف توقع اس کی کوئی تفتیشی اور متجسس رگ نہیں پھڑکی تھی، جیسا کہ عام طور پر لوگ ایسی داستانیں سن کر تفصیل جاننے کو بے قرار ہو جاتے ہیں، خواہ مخواہ کرید کر بات سے بات نکالتے جاتے ہیں اور انداز میں چھیڑ خانی اور معنی خیزی جھلکتی ہے۔ اس کے برعکس اس نے بڑے آرام سے سر کو تفہیمی انداز میں ہلا کر لب سی لیے تھے۔ حالانکہ میں کوئی دل پھینک بندہ نہیں ہوں، ہزاروں حسینائیں آگے پیچھے پھرتی ہیں، مگر میں نے کسی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، کوئی دل کو بایا ہی نہیں مگر تنزیلہ۔ نہ جانے اس میں کیا تھا کہ میں اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھا۔ میں اس پریوش کے تصور میں کھو کر بے خود لہجے میں بولا، کیسی تھی وہ؟ اس نے میری بات کو آگے بڑھاتے ہوئے رواداری سے پوچھا، کیا بتاؤں کیسی ہے وہ؟ میرے لہجے میں زمانے بھر کا خمار چھلک آیا، آنکھوں میں انوکھی سی چمک بیدار ہو گئی، سری دیوی کی طرح فتنہ انگیز سراپا، مادھوری کی سی آنکھیں، شبنم جیسے گھنے سیاہ بال اور ریما جیسے قاتل ہونٹ، ان سب کو ایک سانچے میں ڈالا جائے تو اس کا سراپا بنتا ہے۔ اس نے ایک تفصیلی نظر سے میرے چہرے کے تاثرات جانچے، پھر مبہم سے انداز میں مسکرائی۔ اپنی عمر کی طرح ہی میچور ہے آپ کی محبت، اس عمر میں محبت کرنے کے یہی انداز ہوا کرتے ہیں۔ محبوب کے ہونٹوں، آنکھوں، بالوں اور سراپے سے پھوٹنے والی صنفی کشش کو ہم محبت کا نام دے دیتے ہیں، حالانکہ اس طرح کے جذبات و احساسات کے ہمراہ پلنے بڑھنے والی محبتیں محض دودھ کا ابال ہوتی ہیں۔ جسم کی طلب تو محبت نہیں ہوتی، ایسی محبت کا حاصل محض نفسانی خواہشات کی تکمیل کا دوسرا نام ہوتا ہے۔ محبت بہت مشکل جذبہ ہے اور اسے سمجھنا اور سمجھانا اس سے بڑھ کر وقت طلب ہے۔ وہ سر جھٹک کر مسکرائی۔ میری محبت دودھ کا ابال نہیں ہے۔ مجھے غصہ آ گیا۔ یہ وقت کے ساتھ بدلنے اور ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے، یہ چنگاری مزید بھڑکے گی اور ایک دن آتش فشاں بن کر سب کچھ تباہ برباد کر دے گی۔ بھلا ایسی محبت کا کیا فائدہ جو تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہو؟ میرے جذباتی انداز کے برعکس وہ اسی سکون سے بولی۔ میں نے ٹھنڈی آہ بھر کر اس کی سمت دیکھا۔ آپ بھی مخالف کیمپ میں شامل ہونے لگی؟ میری نظر اسے گلا کر رہی تھی۔ یہ بات نہیں ہے، میں آپ کے جذبات و احساسات سمجھتی ہوں تحریم، مگر مجھے بتائیے ایک احمقانہ جذباتیت کو کیا خراج تحسین پیش کیا جا سکتا ہے؟ وہ تدبر سے سمجھانے لگی، آپ جس طرح اس کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی آنکھیں، اس کے ہونٹ، اس کے بدن کے مداح ہیں اور انہیں پانے کے لیے بے چین ہیں، اس کی روح کی طلب نہیں رکھتے۔ نئے نقش کی کشش کے علاوہ بھی انسانی شخصیت میں بہت سارے قابل ستائش عناصر شامل ہوتے ہیں، ان پر بھی نگاہ کرنی چاہیے۔ محض جسم کا حصول تو حقیقی محبت کے زمرے میں نہیں آتا۔ جسم سے روح تک رسائی حاصل کرو، روح کی حقیقت سے آشنائی پانے کی کوشش کرو، تب جا کر محبت کامل ہوتی ہے۔ اس کے حقائق پر مبنی خیالات سن کر میں جھنجھلا سا گیا، مگر اس کا مظاہرہ کرنے سے خود کو باز رکھا۔ اب دل میں اس کے لیے لحاظ پیدا ہو گیا تھا، ایک نرم گوشہ بنتا چلا گیا تھا۔ ایسے میں پہلے کی طرح بے دھڑک اور منہ پھٹ انداز میں بات نہیں کی جا سکتی تھی۔ اپنے والدین سے ناراضگی کی کیا وجہ ہے؟ کچھ توقف کے بعد وہ رسان سے پوچھنے لگی۔ میرے چہرے پر تلخی کے دیے جھلملانے لگے۔ والدین، انہیں کیا پرواہ، میں جیوں یا مروں۔ مجھے یاد آیا، مجھے اسلام آباد آئے 15 دن گزر چکے تھے، مگر ادھر سے ایک فون بھی نہیں آیا تھا۔ وہ تو خوش ہوں گے کہ ایک مصیبت سر سے ٹل گئی۔ ایسا کیوں سوچتے ہیں آپ؟ اس نے تعصب سے میری طرف دیکھا۔ اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ جواب میں نے ہونٹ چباتے ہوئے اپنے گھر والوں کے حسن سلوک کے بارے میں بتا دیا۔ وہ چپ چاپ بغور سنتی رہی، پھر تھوڑی کے نیچے ہاتھ جما کر قلم سے کاغذ پر آڑی ترچھی لائنیں بناتے کچھ سوچنے لگی۔ افسوس کہ ایک ناکامی اور مایوسی نے آپ کا یہ حال کر دیا کہ آپ خیر خواہوں اور بدخواہوں میں واضح فرق کو بھی بھول گئے۔ اپنی طرف سے منفی گمان نہیں باندھ لینا چاہیے۔ دراصل آپ موجودہ حالات میں غیرت جانبداری سے سوچنے سے قاصر ہیں، اس لیے آپ کو اپنی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والا، سمجھانے بجھانے والا ہر شخص اپنا دشمن نظر آتا ہے، اور شاید اس وقت میں بھی یہی رول ادا کر رہی ہوں۔ کیا خیال ہے؟
اس نے بلا کے رسانیت آمیز لہجے میں کہہ کر میری جانب دیکھا۔ میرا سر بے اختیار نفی میں ہل گیا۔ پتہ نہیں کیا تاثیر تھی اس کے لب و لہجے میں کہ میں اس کے واضح نصیحت کرنے والے انداز سے اب تک عاجز نہیں آیا تھا، وگرنہ یہی باتیں امی، ابا یا سیما آپا مجھے سناتی تو میری تیوری پر بل پڑ جاتے تھے۔ سرزنش کرنے والا ہر چہرہ مجھے زہر لگتا تھا، مگر اس سے اختلاف رائے ہونے کے باوجود میں اس کی کمپنی سے بور نہیں ہوا تھا۔ آپ نے کسی سے محبت نہیں کی نا، اس لیے اتنی بے اختیاری سے کہہ گزرتی ہیں۔ اس درد سے پالا پڑے گا تو میں آپ سے پوچھوں گا۔ جواب میں ایک لمحے کو اس کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا۔ اچھا بھئی، میں چلتی ہوں اپنے ڈپارٹمنٹ میں، وہاں الو بول رہے ہوں گے۔ وہ اپنے ہاتھ میں تھامے کاغذ کے کونے موڑتی ہوئی ایک دم ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا فوری رد عمل میرے لیے خاصا حیران کن تھا۔ ابھی بیٹھیے نا آپ، ایسی بھی کیا جلدی؟ میں نے قدرے مچل کر گزارش کی۔ نہ جانے کیا بات تھی اس کی معیت میں کہ وقت بہت اچھا گزرتا تھا۔ اس کے شگفتہ انداز میں لپٹی ناسہانہ باتیں ذہن میں تا دیر شور مچاتی رہتی تھی۔ نہیں، چلتی ہوں اب، آج مجھے جلدی گھر پہنچنا ہے۔ میں رات کی فلائٹ سے امی کے ہمراہ کوئٹہ جا رہی ہوں۔ سر کو 6 روز کی رخصت کے لیے درخواست بھجوانی ہے۔ کچھ دیر میں وہ نکل جائیں گے، پھر مصیبت پڑ جائے گی۔ وہ کچھ زیادہ ہی جلدی میں تھی۔ خیریت ہے؟ اس کے کوئٹہ جانے کا سن کر میں نے تشویش سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ہاں بالکل، دراصل میری بہن کی سسرال کوئٹہ میں ہوتی ہے، اس کے ہاں نیا مہمان آیا ہے، اسی سلسلے میں ننیال کی طرف سے کچھ دینے دلانے کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں۔ اس کے چہرے پر اپنی بہن کے لیے محبت اور چاہت کے چراغ روشن تھے۔ واپس کب تک آئیں گی؟ 1 آدھ ہفتے بعد۔ ایک بات سنیے گا۔ کسی سوچ میں گم واپس پلٹتی ہوئی تنزیلہ اکرام کے قدم ٹھٹک کر رک گئے۔ وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں بے اختیاری سے پکار بیٹھا تھا اور اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اپنا مدعا بیان کروں۔ کہیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کی نرم آواز نے مجھے حوصلہ دیا۔ آپ ایک اچھی لڑکی ہیں، میں کھنکار کر کہنا شروع کیا۔ وہ بہت آہستگی سے مسکرا دی، ایک ناقابل فہم مسکراہٹ۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مجھے 15 دن ہو گئے ہیں اسٹار کوم میں کام کرتے ہوئے، اس دوران آپ کو اچھی طرح پرکھا ہے۔ آپ واقعی بہت سی خوبیوں کی مالک ہیں، اتنی جلدی نتیجے پر نہیں پہنچ جایا کرتے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان اندر سے بھی ویسا ہی ہو جیسا بظاہر نظر آتا ہے۔ اس کی نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر بھٹکنے لگیں۔ لیکن آپ ایسی ہی ہیں، میں نے اپنے لہجے میں وزن پیدا کرتے ہوئے کہا۔ میں بچہ نہیں ہوں مس تنزیلہ، چھوٹی سی عمر میں بڑے بڑے تجربوں سے گزرا ہوں، ہر طرح کے روپ کے اور کھال میں لپٹے لوگوں میں ملا ہوں، ان کو جانچا ہے، پرکھا ہے، انسانوں کی پہچان رکھتا ہوں۔ آپ عام لڑکی نہیں ہیں، بہت سے حوالوں سے ان سے مختلف ہیں، اور یہی اختلاف اور اتضاد آپ کی شخصیت کو دوسروں سے ممتاز، منفرد اور غیر معمولی بنا دیتا ہے۔ عورت کا یہ روپ بڑا محترم اور مقدس لگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں ایک بہت اچھی لڑکی سے میری وابستگی مستقل بنیادوں پر قائم رہے۔ کیا آپ اپنا فون نمبر مجھے دے سکتی ہیں؟ میرے لہجے میں سادگی اور سنجیدگی برا اخلاص تھا۔ وہ چونک کر میری آنکھوں میں جھانک کر غالباً وہ میرے کہے ہوئے جملوں کی گہرائی کا اندازہ لگانے لگی۔ میں سہولت سے بیٹھا اس کے جواب کا منتظر تھا۔ کچھ سوچ کر وہ دروازے سے پلٹ آئی اور اندر آ کر میرے مقابل جم گئی۔ اس کے چہرے پر تفکر اور سوچ کے عکس لہرا رہے تھے۔ آپ مجھ سے کس قسم کا تعلق استوار کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اندر سے پریشان ہو گئی تھی، مگر ظاہر نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ جو پاکیزہ اور احترام آمیز جذبات کی بنیاد پر خلوص دل سے دو انسانوں کے درمیان قائم ہوتا ہے۔ میں نے اس کے حیرت اور گھبراہٹ کا اشتہار بنے چہرے پر ایک جاندار نگاہ ڈال کر سچائی سے کہا، اس تعلق کو کوئی بھی نام دے دیا جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر میرے نزدیک فرق پڑتا ہے۔ اچانک اس نے سنجیدگی سے کہہ کر مجھے نظروں ہی نظروں میں تولا۔ تعلق کا نام ہی تو اس کے مقام کا تعین کرتا ہے، ورنہ بذات خود تعلق نہیں ہوتا۔ جو لوگ اس حقیقت سے انکار کرتے ہیں وہ خود فریبی اور چشم پوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مرد اور عورت میں کوئی دوستی نہیں ہوتی، اگر ابتدا میں دوستی کا روپ دھارتی بھی ہے تو آگے چل کر لامحالہ صنفی کشش کے باعث آلودہ ہو کر پاکیزگی کا حصار توڑ لیتی ہے۔ مرد اور عورت آپس میں دوست کیسے بن سکتے ہیں؟ سامنے کی بات ہے، دونوں کے مزاج، رجحانات اور جذبات میں نمایاں فرق ہوتا ہے۔ محض جنس کے فرق سے جذبات و احساسات کیسے بدل جاتے ہیں؟ میں نے یوں ہی اس کو بیچ میں ٹوک کر کہہ دیا،
بدل جاتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس نے زور دے کر کہا۔ دوستی پر صنف واضح طور پر اثر انداز ہوتی ہے۔ مخالف جنس کے ساتھ دوستی کا وہ پیمانہ اور معیار قائم نہیں رکھا جا سکتا جس کا ہم جنس کے اوپر اطلاق کیا جاتا ہے۔ چھوٹی سی مثال لے لیجئے، اپنے ہم جنس دوستوں سے انسان بے تکلفی کی آخری حدود تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ بے لحاظ گفتگو، چھینا جھپٹی، ایک دوسرے کو پیار کرنے کے بے ساختہ اور وارفتہ انداز، ایک دوسرے کی انتہائی قربتیں، کیا یہ سب چھیڑ چھاڑ، ہنسی مذاق مخالف جنس سے تعلق رکھنے والے دوست سے روا رکھی جا سکتی ہے؟ ہم جنس دوست کا اظہار الفت، لمس اور قربت سے محسوسات اور جذبات نارمل رہتے ہیں، ان میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ پیدا نہیں ہوتا، مگر صنف مخالف سے تعلق رکھنے والے دوست کے معاملے میں ایسی بے نیازی اور فارمیلٹی نہیں برتی جا سکتی۔ وہ سانس لینے کو رکی تھی، مگر کیسے؟ میں دلچسپی سے اس کے خیالات سے محفوظ ہو رہا تھا۔ سیدھی سی بات ہے، دونوں ہی فطرت کی کشش سے نجات نہیں پا سکتے، لامحالہ جنس بیچ میں آ جاتی ہے، ایک دوسرے کو دیکھتے، سوچنے، بات کرتے اور چھوتے وقت جذبات کے ساغر متلاطم ہو ہی جاتے ہیں۔ ہم جنس کی دوستی کی طرح ٹریٹمنٹ نہیں ہو پاتی۔ مخالف صنف سے تعلق رکھنے والے دو دوست ایک دوسرے کو امتیازی بنیادوں پر محسوس کرتے ہوئے ایک دوسرے کی عام فہم بات میں بھی معنویت تلاش کرتے ہیں۔ اظہار الفت کے بے تکلف اظہار کو لامحالہ مرد یا عورت کے جذبات و احساسات کے تناظر میں دیکھتا ہے اور اس میں معنی خیزی اور اپنے مطلب کے مفہوم ڈھونڈتا ہے۔ ہم جنس دوستی کسی بے پرواہی اور جذبات کا ٹھہراؤ ممکن ہی نہیں ہوتا۔ ابتدا میں کچھ عرصے کے لیے وقتی طور پر وہ صنفی کشش سے بالا تر ہو کر پاکیزہ دوستی قائم کر لیں، تو بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی مستقل وابستگی اور قربت رنگ لانا شروع کر دیتی ہے۔ چلیے مان لیا کہ مرد اور عورت کی دوستی آپ کے نزدیک فحاشی کے زمرے میں آتی ہے، مگر یہ بھی تو ممکن نہیں کہ مرد اور عورت میں صرف اور صرف جنس کا رشتہ ہوتا ہے۔ میں نے اختلاف کیا۔ میں نے یہ کب کہا؟ مرد باپ ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے۔ ہاں، مگر اس کے ماسوا وہ صرف اور صرف ایک مرد ہوتا ہے۔ وہ اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ مجھے اس کی یہ ادا اچھی لگی۔ میں باپ اور بیٹے کے کریکٹر پر تو پورا نہیں اتر سکتا، مگر بھائی کا اعزاز تو پا سکتا ہوں نا۔ میں نے بہت چاہت سے اس کے سامنے ہولے سے سر خم کرتے ہوئے شگفتگی سے کہا۔ یکایک اس کے کھنچے کشیدہ جذبات سے مزین سرد اور سپاٹ چہرے پر خوشی کی رنگین لہریں دوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں منجمد سناٹے جیسے گیت میں بدل گئے۔ ہاں ضرور، تم مجھے ایک بھائی ہی کی طرح عزیز رہو گے۔ اس کے شدت جذبات سے چور لہجے میں بہنوں والا مان تھا اور اپنائیت تھی۔ میں سرشار ہو گیا۔ بہن تو بن گئی ہیں، اب میرا مسئلہ حل کیجیے نا، کچھ مدد کیجیے میری، مگر یاد رہے ہمدردانہ اور خیر خواہانہ مدد۔ میں آخر میں کچھ شوق ہو گیا۔ کریں گے بھی، ضرور کریں گے۔ وہ بیگ سنبھالتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کوئٹہ سے واپس آ جاؤں، پھر تفصیل سے سارا معاملہ ڈسکس کریں گے۔ تم فی الحال کوئی قدم مت اٹھانا مجھے بتائے بغیر، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے شرافت سے سر تسلیم خم کیا۔ وہ ہاتھ ہلا کر کمرے سے نکل گئی، مگر یہ عہد پورا نہ ہو سکا۔ اسی شام کو جب وہ کوئٹہ روانہ ہو چکی تھی، تنزیلہ رحمان کا فون آ گیا۔ فون کیا تھا، گویا بھونچال آ گیا تھا۔ میں اسی رات عالم جنون میں لاہور روانہ ہو گیا۔ یہ کوچہ و بازار میں رلتی ہوئی، یہ دل کے آتش دانوں میں سلگتی ہوئی، یہ ہر زبان پہ گردش کرتی ہوئی محبت، کیا چیز ہے یہ محبت؟ وہ شعلہ جو بجھائے نہ بجھے، ایسا نعرہ جو دبائے نہ دبے، ایسی صورت جو مٹائے نہ مٹے۔ زمانہ سو شکلیں بدلتا ہے، جذبہ اپنی ماہیت، شدت اور تاثیر نہیں بدل سکا اور نہ کبھی بدلے گا کہ یہ ازل سے ہست کے وجود میں ڈھلا ہوا ہے۔ کہیں شعلہ بن کر، کہیں نعرہ اور کہیں پتھر بن کر یہ جذبہ اپنے مزاج کے موسموں سے آشنائی دلاتا رہتا ہے۔ زندگی کا سفر تمام ہو تو محبت کا سفر تا ابد جاری رہتا ہے۔ مجھے بھی انہی شدتوں سے نڈال کیا تھا، مگر میرے نصیب میں وصال کے موسم تحریر نہیں تھے۔ نہ کاموں نہ مراد اس شہر بے درد سے چلا آیا تھا کہ میں اس کو کسی اور کا ہوتے دیکھنے کا یارہ نہیں رکھتا تھا۔ اسلام آباد آیا تو ہر پل یہی خوشگمانی رہی کہ لوہے تقدیر بدل جائے گی، اچانک کہیں پر کوئی حادثہ جمال احمد کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور میری تنزیلہ مجھے واپس مل جائے گی۔
وہ میری ہو جائے گی۔ ابھی تک دل یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ میری نہیں رہی، مگر میری ان خوش فہمیوں کا قلع کما بڑے اہتمام سے ہو گیا جب تنزیلہ نے فون پر بتایا کہ کل اس کی شادی ہے۔ صورتحال سے آگاہ ہوتے ہوئے بھی حقیقت پسندی کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھا۔ دل پر رکھی ہوئی صبر و ضبط کی بھاری سیل لمحوں میں سرک گئی۔ میرے کانوں نے صرف اس کی سسکتی ہوئی بھرائی بے بس آواز سنی تھی، تحریم، کل اس وقت میں تمہاری نہیں رہوں گی، تم سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ میں آ رہا ہوں ابھی۔ میں نے جس بات کی شدت سے سرخ انگارہ بنے چہرے سمیت لرزتے ہوئے ہیجان خیز لہجے میں کہہ کر فون رکھا اور نتائج عواقب سے بے پرواہ ہو کر کوچ میں سوار ہو گیا۔ اس وقت میں راستے میں تھا، رات کے 10 بج رہے تھے اور ابھی مزید 3 گھنٹے کا سفر باقی تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر لاہور پہنچ جاؤں۔ کاش کوچ کسی طرح ہیلی کاپٹر میں بدل جائے اور میں لمحوں میں لاہور جا پہنچوں۔ میں نے احمقانہ انداز میں سوچا، پھر یوں ہی اکتائی ہوئی نظروں سے اپنے برابر بیٹھے نوجوان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شکل و صورت سے وہ کوئی طالب علم ہی لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر سیاہ گھنی داڑھی اور سر پر رکھی سفید ٹوپی اس بات کی دلالت کر رہی تھی کہ اس کا تعلق ضرور کسی دینی تحریک سے ہوگا۔ اس کی گود میں افغان جہاد سے متعلق کچھ میگزین رکھے ہوئے تھے، جن میں سے وہ ایک کو کھول کر اس کا مطالعہ کر رہا تھا۔ میں نے بیزار سا ہو کر یہ مشغلہ ترک کر دیا اور کھڑکی کے شیشے سرکا کر باہر سیاہ آسمان پر چمکتے ستاروں پر نظر جما دی۔ تیرا بخت دنیا کے آسمان پر جاگتے یہ ستارے، وہ جنہیں شاعر اپنے یہ ستارے وہ جو میرے محبوب کی آنکھوں کو سرفراز کر رہے ہیں، جو اس چشمے ساحر میں روشن ہوں گے، جو اس کے سراپے کو جگمگا رہے ہوں گے۔ میری سوچیں کہیں اور اڑان بننے لگی۔ یہ جلملاتے ٹمٹماتے ستارے صدیوں سے ہزاروں دلوں میں آس و امید کے بجھتے چراغوں میں تیل ڈالنے کا سبب رہے ہیں۔ تھکے ہارے قافلے انہیں خفیہ راہ جانتے ہیں، جنہیں نازنینیں گلے کا ہار بنانے کے لیے بے تاب رہتی ہیں، جنہیں عاشق فلک سے توڑ کر اپنے محبوب کی راہوں میں بچھانے کے جتن کرتے ہیں اور عروسے نو کی سیج پر سجانے کی حسرت رکھتے ہیں، جنہیں شاعر اپنے طائر خیال میں سمونے کے لیے بے چین رہتے ہیں، جنہیں نغمہ گر اپنی تانوں میں شامل کر کے انہیں لاہوتی رنگ دینا چاہتے ہیں، جو محبوب کو ملانے والی راہ میں چراغ بن کر جگمگاتے ہیں اور راستہ دکھاتے ہیں۔ وقت کیوں نہیں بیت رہا؟ میں نے بہت بے چین ہو کر مٹھیاں بھینچ کر بے بسی سے سوچا تھا۔ آخر میں کس واسطے لاہور بھاگا جا رہا ہوں؟ کیا کرنے جا رہا ہوں؟ کیا کر لوں گا وہاں جا کر؟ مان ایک تیز نکیلا حقیقت پسندانہ استفسار دماغ کے کونے کھدرے سے برآمد ہوا اور ذہن میں ہلچل مچانے لگا۔ واقعی میں کیوں دیوانہ وار چل پڑا ہوں؟ میں جیسے ایک ساتھ میں ہوش میں آ گیا۔ اس کی شادی طے تھی اور کچھ عرصے بعد ہونا ہی تھی، اس بات کی مجھے اچھی طرح خبر تھی۔ یہ ساتھ تو آنی ہی تھی، پھر کیوں اس دیوانگی میں اس کی شادی کی خبر سن کر دوڑا جا رہا ہوں؟ اس نے بتایا کہ کل وہ یہاں سے بہت دور چلی جائے گی اور دل یوں دھڑکا جیسے اسی لمحے دھڑک کر بند ہو جائے گا اگر میں لاہور نہ گیا تو۔ مگر ایسا کیوں ہوا جب میں اس حقیقت کو قبول کر چکا ہوں؟ مجھے اپنی وحشتوں پر ملال ہونے لگا۔ بھلا کیا کرنے جا رہا تھا میں؟ کیا وہاں جا کر شادی رکوا لوں گا؟ کوئی معجزہ ہوگا کہ کل تنزیلہ جمال احمد کی بجائے میرے نام کر دی جائے گی؟ میں کس برتے پر نکل بھاگا ہوں؟ میرے اندر صدیوں کی تھکن برف کے گالوں کی طرح گرنے لگی۔ ایک چھلنی کر دینے والا بے کل احساس میرے رگوں پے میں کانچ بکھیرنے لگا۔ یوں لگا جیسے ارد گرد کے ہر منظر پر دھند چھا گئی ہو۔ میں بے اختیار لمبی لمبی سانسیں لینے لگا، جیسے گھٹن اور حبس سے دم نکلا جا رہا ہو۔ بھائی صاحب، خیریت ہے نا؟ آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میری دھونکنی کی طرح چلتی سانس، پسینے میں نہایا ہوا نڈال چہرہ اور نیم بے ہوشی کے عالم میں ادھر ادھر ڈولتا جسم میرے برابر بیٹھے داڑھی والے نوجوان کو چونکا گیا تھا۔ وہ آہستگی سے میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے تشویشناک انداز میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ پانی پلا دینا بھائی، میں نے ڈوبتی ہوئی آواز سے بمشکل اس کی فلاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے جھٹ گلاس میں پانی نکال کر مجھے تھما دیا، پھر آہستہ آہستہ ہاتھ سہلانے لگا، اپنے رومال سے میرے ماتھے پر پھوٹتا پسینہ صاف کرنے لگا۔
اس کے انداز میں اپنائیت اور فکر مندی تھی۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو کچھ روز آرام کر لیتے، اس حالت میں سفر کرنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس نے ازرا ہمدردی شائستگی سے کہا، یا کسی کو ساتھ لے لیتے۔ میری حالت کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ شریک سفر ملے نہ ملے، سفر تو شرط ہے نا۔ میں خالی خالی نظروں سے باہر دیکھتا ہوا آہستگی سے بولا، کچھ سفر انسان کو اکیلے ہی طے کرنے پڑتے ہیں، کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ اب کہ اس نے بڑے غور سے میرے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا تھا۔ آپ نے مجھے بھائی کہہ کر مخاطب کیا تھا، اور میں محسوس کر رہا ہوں جیسے یہ رشتہ میرے اور آپ کے درمیان مدتوں پہلے قائم ہو چکا ہے۔ مجھے بتائیں گے کیا پریشانی ہے آپ کو؟ بہت ٹوٹے ہوئے لگ رہے ہیں آپ۔ اس کے انداز میں خلوص اور خیر خواہی کے جذبات نمایاں تھے۔ جن کی کوئی منزل نہ ہو وہ بے سمت مسافر اسی طرح ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، کہیں راہ میں اجل کو پیارے ہو جاتے ہیں اور کہیں منزلوں کے آس پاس بھٹکتے ہوئے تلاش کے دائرے میں چکراتے نڈال ہو کر پتی پتی ہو کر بکھر جاتے ہیں۔ میرا دماغ معاف ہو رہا تھا، خود کو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ کیا کہہ رہا ہوں۔ شکستگی اور تشنگی کے زہریلے ناگ مجھے پل پل ڈس رہے تھے۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ ناکام، محروم، نامراد، دکھوں سے اٹی ہوئی۔ وقت کا تالیہ کب کرم کرے گا؟ ایک منزل کھو جانے سے زندگی کا اختتام نہیں ہو جاتا بھائی صاحب۔ وہ اپنے علامہ محمد اقبال کہتے ہیں نا، اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم۔ مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں، اور یہ بھی کہ ستاروں سے آگے جی ہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ میں دلگیر سے انداز میں ہنس پڑا۔ جانے کون کون سے امتحان عشق دے چکا ہوں محترم، مگر ہر بار فیل ہونا ہی مقدر ٹھہرا۔ میرا نام محمد طارق حسن ہے، میں سیالکوٹ کا رہنے والا ہوں، کابل سے آیا ہوں۔ اپنے گھر والوں سے ملنے کے بعد پرسوں دوبارہ کابل چلا جاؤں گا۔ وہ اپنے متعلق بتانے لگا۔ اس کا تعلق مجاہدین کی ایک تحریک سے تھا۔ طالب علمی کے زمانے میں ہی وہ تحریک میں شامل ہو گیا تھا، اور جوش شہادت اسے افغانستان کے خار زاروں میں لے آیا تھا۔ ان دنوں افغانستان میں خانہ جنگی کی سی کیفیت تھی۔ میں نے بھی اسے اپنے متعلق تفصیل سے بتایا۔ کچھ ہی دیر میں ہم گل مل گئے تھے۔ تحریم بھائی، میرے پاس آپ کے لیے ایک تجویز ہے، اگر آپ کے دل کو لگے تو ضرور عمل کیجیے گا۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ابھی آپ میرے ساتھ سیالکوٹ چلیں، میرے گھر میں قیام کریں، اور پرسوں ہم دوبارہ افغانستان کی طرف عازم سفر ہو جائیں گے۔ وہاں آپ مجاہدین سے ملیے گا، ہمارے کمانڈر صاحب آپ کی تربیت کریں گے۔ آپ دیکھیے گا جب آپ اپنے جوش و جذبے کو امام بنا کر دشمنوں کی فوج سے برسرے پہ کار ہوں گے تو خود بخود زندگی کا اصل مقصد اور حقیقی روح آپ پر کھل جائے گی، آپ کی وحشتیں پرسکون ہو جائیں گی۔ طارق حسن کی تجویز مجھے اچھی لگی۔ اب آزما کے یہ ہنر بھی دیکھتے ہیں، دل وحشی کو بہلانے کا یہ طریقہ بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ یوں بھی اب میری حیثیت دیار خواب کی گلیوں میں رلتے پھرتے ایک بے مایا تنکے کی سی تھی۔ پانی کو ہمیشہ پیاس بلاتی ہے۔ میری وحشتوں اور جنون خیزیوں کو بھی شاید افغانستان کے کوہ من آواز دے رہے تھے، اور پھر میں نے اس آواز پر لبیک کہہ دیا۔ ہمیں کس ہاتھ کی محبوب ریکھاؤں میں رہنا تھا، کس دل میں اترنا تھا، چمکنا تھا کن آنکھوں میں، کہاں پر پھول بننا تھا، اور کب خوشبو کی صورت کوئی جاناں سے گزرنا تھا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ ہمیں کس قریہ آب و ہوا کے سنگ چلنا تھا، کہاں شامیں گزرنا تھی، کہاں مہتاب راتوں کو یاد کرنا تھا، کسی کو بھول جانا تھا، کہاں پر صبح کا آغاز کرنا تھا، کہاں سورج نکلنا تھا۔ سفر کے دشت میں تھکے مارے مسافر کو کہاں خیمہ لگانا تھا، کہاں دربار میں کشتی ڈالنی تھی، اور کس ساحل میں اترنا تھا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ ہمیں کس قریہ آب و ہوا کے سنگ رہنا تھا۔ تنزیلہ مجھے بتائیے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کوئی کام ہونے ہی والا ہوتا ہے، محنت کا صلہ ملنے والا ہوتا ہے، جدائی کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہوتی ہیں، محبوب ملنے ہی والا ہوتا ہے، مگر خوشی سے بھرا ہوا دل اداسی سے بھر جاتا ہے، اور ختم ہو جانے والا سفر ایک بار پھر شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے تنزیلہ؟ بتائیے نا مجھے۔ ٹیبل کے نازک براؤن شیشے کی سطح پر سر ٹکا کے میں بے اختیار رو دیا۔ آج 5 ماہ بعد، ایک مدت کی خواری کے بعد، تھک ہار کے پھر اسی مہربان ہستی کے روبرو تھا۔ تھکے ٹوٹے شکستہ قدم ڈگمگاتے ہوئے تھک گئے،
تو پڑاؤ ڈالنے کے لیے لامحالہ تنزیلہ اکرام کا دھیان دل میں آیا تھا۔ سارے زمانے میں وہی ایک ہمدرد اور خیرخواہ وجود تھا جو میری لیر لیر داستان زندگی کو تحمل اور تدبر سے سن کر کوئی مناسب راستہ بتا سکتا تھا۔ کہاں تھے تم اتنے عرصے سے؟ میں نے کہا بھی تھا مجھے بتائے بغیر کہیں مت جانا، پھر یہ وعدہ خلافی کیوں کی؟ خبر ہے میں کتنا عرصہ پریشان رہی ہوں، کم از کم اتا پتہ ہی بتا جاتے، یوں اچانک چل دیے۔ وہ بہت خفا ہو رہی تھی، مگر اس خفگی میں اپنائیت اور تعلق کا مان شامل تھا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ اس نے دکھ چھلکاتی نظروں سے میری حالت کا جائزہ لیتے ہوئے کسی قدر بے بسی سے سوال کیا۔ ملگجے غبار آلود کپڑے، بڑی ہوئی شیو، بے ترتیب الجھے ہوئے بال، بجھی بجھی آنکھیں، کھنڈر ویران چہرہ، میری حالت واقعی کسی سنسان مقبرے کی سی ہو رہی تھی۔ میں کابل چلا گیا تھا مرنے کے لیے، میں نے سر جھکا کر ندامت سے کہا۔ وہ جس دل سوزی اور تردد سے میری اچانک گمشدگی کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہی تھی، اس نے سچ مچ مجھے شرمسار کر دیا۔ اپنے جنون میں بھول ہی بیٹھا تھا کہ اب اس دنیا میں میری پرواہ کرنے والے ایک گداز دل موجود ہے۔ مجھے روانگی سے پہلے اسے بتا دینا چاہیے تھا۔ اس جان کی تو اب اور تو کسی کو ضرورت نہیں رہی تھی۔ سوچا خدا کی راہ میں ہی قربان کر دوں، مگر افسوس وہاں بھی قبولیت نہ ہوئی۔ میرے لہجے میں تلخ و ترش حقائق کی آنچ آ رہی تھی۔ میں بہت آہستہ آواز میں رک رک کے جملے مکمل کر رہا تھا۔ یہ آواز بلند بولنے کی نہ ہمت رکھتی تھی اور نہ خواہش۔ کس کو سناتا دل کی آواز جب اس مالک کائنات نے نہ سنی تھی؟ بہت دفعہ موت کے منہ میں پہنچا، مگر وہ نادیدہ طاقت مجھے ہر بار بچا کے واپس لے آتی تھی۔ حالانکہ میں مرنا چاہتا تھا، میرے لیے جینے کا کوئی آسرا نہیں رہا تھا۔ میں نے کیا کرنا ہے جی کر؟ مگر موت نے بھی مجھے قبول نہیں کیا۔ 3 ماہ بعد واپس آ گیا اور مختلف شہروں میں پھرتا پھراتا رہا۔ جہاں رات پڑی زمین پر سو گیا، جو روکھی سکھی ملی کھا لی۔ خواہش نہ ہو تو آسائش کا ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے۔ کبھی وہ زمانہ تھا میں اپنے کمرے میں کسی کی بلا اجازت آمد و رفت پر طوفان اٹھا دیا کرتا تھا۔ بہت سے بہتر کپڑے پہنتا، مگر پھر بھی ہر لباس میں کیڑے نکالتا رہتا۔ امپورٹڈ سوپ سے نہانے والے کی یہ حالت ہوگی کہ کئی ہفتے بغیر نہائے گزر جاتے رہے۔ میرے استعمال کی چیز صرف میں ہی استعمال کر سکتا تھا، کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی۔ نفاست پسند مزاج دار اور نخرے کرنے والا تھا کہ اپنی ضرورت کی چیز پر کسی دوسرے کی نگاہ بھی برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ مگر اب کے اس عالم میں بسر ہوئی کہ تن کے لباس اور پیٹ کی بھوک کا کچھ احساس باقی نہیں رہا تھا۔ گلی گلی پھرتا رہا، جانے کس تلاش میں، کس کی طلب میں، کسی دیوانگی میں حال سے بے حال ہوتا رہا۔ جب در کی خاک چھان کر تھک گیا، جنون کی آگ کچھ مدھم پڑی تو آپ کے پاس آ گیا۔ میں نے تھک کر کرسی سے ٹیک لگا لی اور آنکھیں موند لی۔ تھکن کا احساس پلکوں کی جڑیں چھوڑ رہا تھا، سانس لینے سے بھی تکان اتر آئی تھی وجود میں۔ اتنا تھک گیا ہوں کہ اب مرنا چاہتا ہوں، مگر موت بھی مجھ سے روٹھی ہوئی ہے۔ میں کیا کروں تنزیلہ؟ میرے لہجے میں بچار کی تھی۔ وہ چپ چاپ متاسف نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرا کچھ گم ہو گیا ہے جو اب مجھے نہیں ملتا۔ میں آنکھیں بند کیے خود کلامی کے اس انداز میں بڑبڑایا، اور نہ ملے گا۔ بڑی دیر کے بعد اس نے زبان کھولی۔ ہر گمشدہ چیز اسی جگہ سے مل جاتی ہے جہاں سے گم ہوئی ہو، ماں سوائے محبت کے۔ محبت ایک بار کھو جائے تو دوبارہ نہیں ملتی۔ تم اپنی ذات کے جنگل کی آگ سے راکھ کیوں خریدتے ہو؟ تم بھول جاؤ اور بلا دو اس کو اور اس کی یادوں کو۔ سمجھو وہ ایک سراب تھی، ایک ایسا وعدہ جسے کبھی وفا نہ ہونا تھا۔ جواب میں بے ساختہ ہی میرے لبوں سے شعر پھسل پڑا۔ میں اسے عہد شکن کیسے سمجھ لوں جس نے آخری خط میں یہ لکھا تھا، فقط آپ کی دوست۔ اس کے خطوں کا ایک ایک حرف اس کی محبت کی سچائی کا گواہ ہے۔ اس کی گفٹ کی ہوئی کیسٹوں کا ہر گیت اس کے جذبوں کی کہانیاں سناتا ہے۔ میں اسے کیسے بھول جاؤں تنزیلہ؟ سر کو بے کلی سے ادھر ادھر پٹکتے ہوئے میری نگاہ میں اس کا سراپا جگمگانے لگا۔ اس کا خیال ہی اتنا نشہ آور تھا کہ ہولے ہولے میری بے چینیوں کو قرار آنے لگا۔ اضطراب کی لہریں سکون کے ساحلوں سے آشنا ہونے لگیں۔ آپ کو پتہ ہے تنزیلہ وہ کیسی ہے؟ میں از خود وارفتگی کے عالم میں تنزیلہ کے پیچھے موجود دیوار کے کسی غیر مرئی نقطے پہ اس کی تصویر تراشتے ہوئے مخمور سے دھیمے دھیمے لہجے میں مخاطب تھا۔ اس کی آنکھ کے جزیرے میں میرے دل کی دنیا آباد ہے۔
اس کے چراغ جیسے بدن کی لو میں میری خواہشوں کی تصویریں رقص کرتی ہیں۔ اس کی بند مٹھی میں چاہتوں کا ہیرا جگمگاتا ہے۔ اس کے دل کے کھلے سمندر میں میرے نام کی لہریں سانس لیتی ہیں۔ تحریم، ہوش کی دعا کرو پلیز۔ اس کی بے انتہا متوحش بدحواس پکار مجھے جھنجھوڑنے لگی۔ وہ میرے دیوانہ پن سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میں ہوش میں ہوں تنزیلہ۔ میں نے چونک کر ہارے ہوئے شکستہ انداز میں اسے یقین دلایا۔ اب مجھے کیا ہونا ہے؟ بڑی ڈیٹ ہے میری کھال، میں برگشتہ ہو کر کہہ رہا تھا۔ اور تو سب اپنی جگہ ہے، مگر ایک سلسلہ ہے دل کا جو بحال ہونے میں نہیں آ رہا، ایک زخم ہے جگر کا جو بھر کے نہیں دے رہا۔ لگتا ہے تمہارا ذہن مدتوں سے جاگتا رہا ہے، اس لیے تمہارے اعصاب متاثر ہوئے ہیں۔ تمہیں ذہنی و جسمانی آرام کی ضرورت ہے تحریم۔ تنزیلہ کی نظر میں میرے لیے ترہم، تردد اور تشویش کے جذبات نمایاں تھے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اب سکت بھی نہیں رہی تھی۔ ابتسار بھائی پہلے پہل اچھے خاصے خفا ہوئے تھے۔ عجیب آدمی ہو تم، 15 دن بھی نہیں گزرے اور تم جاب چھوڑ کے بھاگ کھڑے ہوئے، کوئی عطا پتہ نہیں دیا۔ اب یہ نہ ہو دوبارہ تمہیں جن چڑھ جائے، بار بار تو نوکریاں نہیں ملتی نا، مجھے سر کے سامنے آپ کے شرمندہ نہ کروانا۔ ان کے لہجے میں آپ کے خاصی سنجیدگی تھی۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ ہر چند کے دل میں تلملا رہا تھا، اگر یہ جاب میری ضرورت نہ ہوتی تو ٹھوکر مار کے چل دیتا۔ فی الوقت اور کوئی جاب نظر میں نہیں تھی، اس لیے ابتسار بائی سے کہنا پڑا تھا۔ میری سابقہ ڈیوٹی بحال کر دی گئی تھی، اب کہ میں سنجیدگی سے جاب کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے شروع دن سے ہی پوری توجہ سے کمپیوٹر ورک شروع کر دیا۔ مگر نہ جانے کیا بات تھی، ہزار کوشش کے باوجود دھیان بڑھ جاتا تھا۔ شکستہ دل نے اتنا چور چور کر دیا تھا کہ خواب بھی روٹھ گئے تھے، اور جو کبھی آتے تو ان میں تشنگی سے سلگتی ریت، چٹکتی آندیاں، رتوں کا قہر اور شکست کے اذیت ناک سائے رقص کرتے نظر آتے تھے۔ بقول منیر نیازی کے میری حالت کچھ یوں تھی کہ وہ بے حسی ہے مسلسل شکستے دل سے منیر، کوئی بچھڑ کے چلا جائے غم نہیں ہوتا۔ زندگی کی سب سے بڑی بازی ہار دی تھی، اب تو یوں لگتا تھا جان بھی چلی جائے تو کچھ غم نہیں ہوگا، اب لٹانے کو کچھ بھی تو نہ رہا تھا۔ زندگی کی سب سے بڑی خوشی روٹھ گئی تھی، اس کے مقابلے میں چاند سورج بھی مل جائے تو کیا فرق پڑنا تھا۔ تنزیلہ اکرام نے ایسے کٹھن لمحات میں میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ میں دل پہ گزرتی کیفیات اس سے شیئر کرتا تھا، وہ بوریت کا تاثر دیے بغیر دلچسپی سے سنتی رہتی، بیچ میں کہیں اپنے مخصوص دل نشیں انداز میں ٹوک کر ناصحانہ لہجے میں مجھے سمجھاتی رہتی تھی۔ ایک بات میں نے ان چند دنوں میں خصوصیت سے نوٹ کی کہ ابتسار بھائی اکثر و بیشتر کمپیوٹر روم کا چکر لگا کر مجھے چیک کرنے لگے تھے۔ آفس میں بہت سی خواتین کام کرتی تھیں اور کمپیوٹر کام کروانے کی غرض سے گاہے بگاہے کمپیوٹر روم آتی رہتی تھیں۔ ابتسار بائی کے راؤنڈ کے دوران اگر کوئی خاتون کمرے میں موجود ہوتی تو ابتسار بائی کے چہرے سے ناگواری چھلکنے لگتی تھی، خصوصاً تنزیلہ کی طویل موجودگی انہیں خاصی گراں گزرتی تھی۔ میں نے بارہا ان کی چبھتی ہوئی نگاہیں خود پر اور تنزیلہ پر مرکوز ہوتی محسوس کی تھی۔ دراصل ابتسار صاحب یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ آفس میں افسران اور کام کرنے والی خواتین کی توجہ اور نگاہ کرم ان کے علاوہ کسی دوسرے شخص کی طرف مائل ہو۔ وہ یہاں کام کرنے والی ہر لڑکی پر اپنا پورا حق سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو لبھائے، رجائے اور صرف انہی کے جال میں پھڑ پھڑائے۔ کسی دوسرے کے دام میں گرفتار ہوتے دیکھنا ان کی پرکشش شخصیت کی توہین کے مترادف ہے، اس لیے انگارے چباتے ہیں۔ اپنی الجھن کا دبے لفظوں میں تنزیلہ سے تذکرہ کیا تو اس نے بڑے آرام سے ابتسار بائی کا نسیانی تجزیہ کیا تھا۔ مگر آپ کی ذات تو اس زمرے میں نہیں آتی، پھر آپ سے کیوں خائف رہتے ہیں؟ مجھے تعجب تھا، تنزیلہ جیسی سوبر اور میچور خاتون کے بارے میں تو انہیں شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ مجھ سے بڑی تھی، پھر مزاج و کردار کے معاملے میں آئینہ تھی، اور یہ بات پورا آفس جانتا تھا۔ وہ خود بھی اس کے ٹھوس، مضبوط اور پختہ چال چلن کے گواہ تھے۔ وہ تو سب کے ساتھ ایک سا برتاؤ رکھتی تھی، محتاط، ہمدردانہ اور بردبار سا۔ وہ کسی سے کیا انوالو ہو سکتی تھی؟ تحریم، میرا خیال ہے تم کچھ روز کے لیے لاہور اپنے گھر سے ہو آؤ، اس نے بات کا موضوع بدلتے ہوئے اچانک کہا۔ میں تلخی سے مسکرایا۔ وہاں کون میرا منتظر بیٹھا ہوگا؟ وہ لوگ تو اپنے طور پر مجھے رو بھی چکے ہوں گے۔ بری بات،
جذبوں کا اس طرح مذاق نہیں بناتے۔ اس نے فہمائشی نظروں سے گھورا۔ تمہاری امی، تمہارے ابا جی، تمہارے بہن بھائی تمہارے منتظر ہوں گے۔ کتنی ہی بار تمہاری گمشدگی کے زمانے میں لاہور سے ان کا فون آتا رہا ہے ابتسار صاحب کے پاس۔ تم انہیں اپنی واپسی کی اطلاع دو، جانے کتنے پریشان ہوں گے تمہارے لیے۔ کوئی بھی پریشان نہیں ہوگا، کہنے کو تو میں نے کہہ دیا، مگر بے ساختگی کے لمحوں میں امی کا متفکر و ملول چہرہ میری نگاہ میں پھرنے لگا۔ دنیا کے ہر رشتے سے نگاہ چرائی جا سکتی ہے، مگر ماں کی ممتا کا بندھن ایسا اٹوٹ اور پرتاثیر ہوتا ہے کہ اس سے رہائی ممکن نہیں ہوتی۔ یکا یک میرے دل کا پتھر پگھلنے لگا۔ ممتا کی پرحرارت آغوش مجھے بلانے لگی، وہ شفیق مہک مجھے پکارنے لگی، وہ محبت بھرا آنچل میری تھکن کو آواز دینے لگا۔ میں تنزیلہ کی بات مان کر ابتسار سے چند روز کی چھٹی لے کر تنزیلہ کو بتا کر لاہور چلا آیا۔